بابن فی الوسوسۃ، یہ باب وسوسے کے متعلق سوچ فکر وسوسہ اور اس کے جو احکام ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بابن فی الوسوسۃ، وسوسے کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا احکام ہے، اب یہی ذکر کر رہے۔ وسوسے پر 7 نمبر حاشیہ لکھے نا، وسوسہ کسی کہتے خاطر دل میں جو بات آتی ہے نا ان کو کیا کہتے، خواطر کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ بات دل میں جو پیدا ہو جائے، برائی کی طرف انسان کو دعوت دے تو پھر اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اگر اچھائی کی طرف دعوت دے پھر اس کو کہتے ہیں الہام۔ وسوسہ جو باتیں دل میں آتی ہیں نا وہ 5 قسم پر ہے۔ وہ کتنے قسم پر ہے؟ 5 قسم پر یا 4 قسم پر۔ ایک کو کہتے ہیں خاطر، دوسرے کو کہتے ہیں تردد، تیسرے کو کہتے ہیں ہم، اور چوتھے کو کہتے ہیں عزم۔ بس آسان بات ہے، اگر ایک بات دل میں آ جائے اور فوراً ہی نکل جائے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاطر کہتے ہیں، خاطری سمجھو۔ پھر اگر یہی بات کیا ہو جائے دل میں ذرا رک جائے اور پھر نکل جائے نا، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تردد کہتے ہیں یا حدیث النفس کہتے ہیں۔ پھر اگر یہی فکر کیا جائے، بار بار آ جائے اور دل میں قرار بھی پکڑے نا، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم۔ اگر یہی چیز کیا ہو جائے، قرار پکڑنے کے ساتھ ارادے میں بدل جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں عزم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں۔ یا بعض علماء نے کچھ اور طرح تقسیم کی ہے۔ ایک ہے خاطر جو فوراً ہی نکل جائے۔ نمبر 2، اس کے بعد ذرا دل میں قرار پکڑے، اس کو کہتے ہیں حاجس کہتے ہیں۔ پھر اگر ذرا اور قرار پکڑے پھر اس کو کہتے ہیں حدیث النفس۔ پھر اگر زیادہ قرار پکڑ لے، ارادے کے قریب ہو جائے، پھر اس کو کہتے ہیں ہم۔ اگر ارادے میں بدل جائے، پختہ ارادہ، پھر اس کو کہتے ہیں عزم۔ ہماری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا کہ عزم کے علاوہ تمام قسموں میں کوئی گرفت مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں، عزم میں مواخذہ ہے۔ اور یہ دل جو ہے نا یہ ایئرپورٹ کی طرح، جس ایئرپورٹ پر ایک جہاز اترتے دوسرے کیا ہو جاتا ہے، اوپر کو جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح اس پر مختلف قسم کے افکار، سوچ آ جاتی ہے۔ تو انسان کے لیے بہتر یہ ہے نا کہ ہر فکر کی طرف توجہ نہ دے، ہر التفات نہ دے، کیونکہ وسوسے کو جتنا التفات دے گا نا اتنا وہ قرار پکڑے گا۔ ان چیزوں کو کیا کرے؟ نظر انداز کر لے، تب یہ چیزیں دل سے نکل جائے گی۔ سوچ اور فکر ہٹانے کے لیے بہترین علاج یہ ہے نا کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر فرمایا ہے، ما ان چیزوں کے متعلق وسوست بھی صدورها، جو باتیں دل میں آ جائے وسوسے کے طور پر۔ اور اس کے لیے شرط نہ کہ وسوسہ اس وقت معافی جب اس پر عمل نہ کرے، نمبر 2 کسی کو بتائی نہیں، قولاً اس پر عمل نہ کرے، ما لم تعمل بھی، کہ اگر فعل ہو تو اس پر عمل نہ کرے، تتکلم اگر قول ہو تو کہہ نہ دے۔ متفق علیہ۔ وعنہ قول، یا یہ فرماتے ہیں، جاء اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے کچھ صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فسألوه، آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ان نجد بانفسنا، ہمارے دل میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں، ہم پاتے ہیں کہ ما یتعاظم احدنا، ہم میں سے ایک آدمی اس کو گھمبیر سمجھتا ہے، گھناؤ نہ سمجھتے، یتکلم بھی، کہ اسی منہ پر لائے، یعنی منہ پر لانے میں، گفتگو کے کرنے میں اسے بہت برا جانتا ہے۔ قال، فرمایا کہ اوقد وجدتموہ، کیا یہ صحیح ہے کہ تم اس طرح کی باتیں پاتے ہو دلوں میں؟ انہوں نے فرمایا قالوا نعم، قال فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو کیا ہے واضح ایمان ہے، کیونکہ شیطان وہاں پر کیا کرتا ہے؟ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہاں پر کیا کرتا ہے؟ گرا ڈالتا ہے، سوچے انسان کو دلاتا ہے، جہاں پر اس کو ایمان نظر آئے، جہاں پر اس کو پھول سونا نظر آئے، جیسے چور وہاں پر کیا کرتے؟ چوری کرتے، ڈاکہ ڈالتے، جہاں پر اس کو سونا مال ٹال نظر آئے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم، بعض اوقات ایسے دیکھے تم میں سے کسی کو شیطان آ جاتا ہے، فیقول، پھر اس کو کہہ دیتا ہے من خلق کذا، یہ فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے؟ تو یہ جواب میں کہا کہ یہ تو اللہ نے پیدا کی ہے، من خلق کذا،
تو حتی یقول یہاں تک پھر اس سے یہی پوچھنے لگتا ہے کہ من خلق ربک، تیرے پروردگار کو آخر کس نے پیدا کیا؟ تو فرما رہے کہ اگر اسی سوچ میں لگ گئے، اس حد تک پہنچ گئے، تو اس کو چاہیے فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے، وَلْيَنْتَهِ، اور اس طرح سوچ فکر کرنے سے رک جائے، کیونکہ آگے کیا ہے، آگے یہ جل جائے گا، یعنی کیا ہو جائے گا، حد سے گزر جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا نا، لوگ پوچھتے رہیں گے یہ چیز کس نے پیدا کی، یہ کس نے پیدا کیا، عرش کس نے پیدا کیا، کرسی کس نے پیدا کی، تو کہیں گے اللہ 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 اللہ۔ پھر اس سے آخر میں کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو فرمائے کہ اگر اسی حالت اس کو سامنے آ جائے نا، تو پھر فوراً ہی کہہ دے کہ آمنت باللہ ورسولہ، میں تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، ایسی چیزوں کے پیچھے میں نہیں پڑتا۔ لا یزال الناس یتساءلون، ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے لوگ پوچھیں گے، پوچھا کریں گے، حتی یقال، یہاں تک یہ بھی کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، یہ تو اللہ نے جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے بنایا، فمن وجد من ذلک شیئا، اگر کسی کی ایسی بات دل میں آ جائے، کسی مجلس میں سن لی، تو فلیقل، کہہ دے آمنت باللہ ورسولہ وبجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ما منکم من احد، تم میں سے ہر ایک آدمی، الا قد وکل به قرینہ من الجن، اس کے لیے ایک دوست جو ہے جنات سے مقرر کیا گیا ہے شیطان، وقرینہ من الملائکہ، اور ایک دوست اس کے ساتھ ملائکوں کا ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے ساتھ دو دوست لگے ہوئے ہیں، دو چیزیں لگی ہوئی، ایک بائیں طرف جو شیطان اور شیطان کے کارندے ہیں، اور ایک دائیں جانب جو کیا ہے ملائک ہیں، الہام کرتے ہیں۔ قولوا کا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے؟ قول فرمائے وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ پروردگار نے میری اس کے خلاف مدد فرمائی ہے، فَأَسْلَمَا، میں اس سے سالم رہتا ہوں، مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتا وہ، یا یہ معنی ہے کہ فَأَسْلَمَا، وہ میرے لیے منقاد ہو چکا ہے، میرا مانتا ہے، یہ معنی نہیں کہ اس نے اسلام لایا، شیطان نے تو اسلام نہیں لایا۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، مجھے صرف اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان یجری من الانسان، انسان پر شیطان کا ایسا غلبہ ہے، مجرى الدم، جیسے خون کا انسان پر غلبہ ہے، کہ خون انسان پر چاروں طرف سے کیا ہے، گھرا ہوا ہے نا، گرا ڈال دیے، اس طرح شیطان بھی انسان کی چاروں طرف ہے۔ جس شیطان نے خود بھی کہا تھا نا کہ میں انسان پر حملہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن دو طرف ہی بول گئے، اوپر نیچے۔ انسان اگر کیا کرے گا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے گا یا نیچے سجدے میں جائے گا تو محفوظ ہو جائے گا، اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا نا تو باقیہ چاروں طرف سے تو کیا ہے، مورچے کے ارد گرد یہ کنٹرول میں ہے شیطان کی طرف سے۔ تو شیطان انسان کی رگوں میں ایسا بہتا ہے جیسا خون بہتا ہے، کیا مطلب ہے، خون کی طرف اس پر کیا ہے، اس کا کنٹرول قبضہ ہے دسترہ سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما من بنی آدم، تمام انسان بنی آدم، مولود، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، الا یمسہ الشیطان حین یولد، پیدا ہوتے وقت شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، فیستحل صارخا، اس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، من مس شیطان، شیطان اس کو انگلی لگاتے، غیر مریم وابنہا، سوائے مریم علیہ السلام کے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے، اور یہ کیا ہے، فضیلت جزی ہے، اس کی وجہ سے وہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام سے برتر نہیں، اعلیٰ درجے کی نہیں۔ متفق علیہ۔ ایک کلی فضیلت ہوتی نا، ایک جزی، تو جزی فضیلت سے وہ پیغمبر اسلام سے افضل نہیں۔ اور جب یہ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو میں نے تو قرآن کریم میں سنے نا، اس کے لیے دعائی فرمائی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ آگے کیا کہتے ہیں، وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سیاح المولود، بچہ جب روتا ہے اس لیے روتا ہے، حین یقع نزغۃ من الشیطان، جو شیطان کی طرف سے چوکا لگتا ہے۔ متفق علیہ۔